بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا چاہا ہے؟ کبھی رات کے اندھیرے میں سوچا ہے کہ اگر موت آ گئی تو میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا میرے اعمال اللہ کے غضب کا سبب بنیں گے؟ کبھی سوچا اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو اگر ہمارے اعمال، ہمارے الفاظ اور ہماری نافرمانیاں اس رب کی ناراضی کا سبب بن رہی ہوئیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا خوف صرف سزا سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ وہ دل کا ایسا حال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت، نماز چھوڑنا، موبائل پر فضول ویڈیوز دیکھنا، جانے اور کتنے ایسے گناہ ہیں، ہم وہ سب کچھ کرتے جا رہے ہیں گویا کوئی ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، لیکن اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ پاک تم پر نگہبان ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ کا خوف انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہی خوف نجات کا ذریعہ ہے اور یہی خوف زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک سے ڈرنا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا، ہر قدم سوچ کر اٹھانا کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا اور گریہ رونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی کپڑے یہاں تک کہ زمین بھی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنا رونا کیوں؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی خوف خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھا، حالانکہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے۔ سورۃ الزلزال کی تلاوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی یہ آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کبھی کسی چھوٹی برائی کو معمولی نہ سمجھو، اللہ پاک کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایک قبر کے قریب رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ جب قبر کو دیکھا تو اچانک زمین پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر شخص کو اکیلا ہونا ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے سب آسان، ورنہ پھر بہت سخت ہے۔ یہی خوف ہمیں قبر کی تیاری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوف خدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے، اور بے ہوش ہو جاتے۔
کئی کئی دن بیمار رہتے، لوگ تیمارداری کو آتے۔ معراج کی رات اور جبرائیل علیہ السلام کا کانپنا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ عرش کے قریب سر جھکائے کانپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، تم تو سب سے مقرب فرشتہ ہو، اور پھر یہ حال کیسا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہر کسی پر طاری ہوتا ہے، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ قبرستان کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رک جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر کے قریب سے گزرے تو رک کر فرمایا، اے لوگو، اگر تم قبر کی حقیقت کو ویسا ہی دیکھ لیتے جیسا میں دیکھ رہا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دیتے اور رونا سیکھ لیتے۔ خوف خدا کے اثرات۔ دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، چھوٹے گناہ پر بھی ندامت محسوس ہوتی ہے، انسان چھپ کر بھی نیکی کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، وہ آنکھ جو اللہ پاک کے خوف میں روئی وہ قبر میں بھی ٹھنڈی ہوگی اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا تاکہ وہ معلوم کرے کہ کون غائبانہ طور پر اس سے ڈرتا ہے۔ آخر میں مل کر سب دعا کرتے ہیں، اے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے ایسے ڈرتے ہیں گویا تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیرے خوف سے کانپے، ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔